اس خدائے بابرکت کے نام سے جو میرے اور آپ کے دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے، میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ آج گفتگو کروں گی اسی ٹاپک پر جو پچھلے دنوں بہت گردش میں رہا اور جس پہ میں نے بہت گفتگو بھی کی، اور آپ نے اس سے متعلق میرے پلیٹ فارم سے یا ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے اور سوچ عورت کی پلیٹ فارم سے آپ نے بہت اس کے بارے میں سنا بھی، اور وہ تھا ایک ایسا واقعہ جس کے اندر مدرسے کے ایک معلم نے بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اسی پر گفتگو کروں گی، اس میں آگے پیش رفت کیا ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل۔ جی، یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا جو سوچ عورت کی جنرل سیکرٹری ہیں اسما ساجد، ان کو، اور ہوا یہ تھا کہ ایک خاتون آتی ہیں ان کے پاس اور وہ یہ کہتی ہیں، دو خواتین، سوری ایک نہیں، دو خواتین آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ FIR کٹوانا چاہتی ہیں لیکن ان کی FIR درج نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ ان کے بچوں کے ساتھ مدرسے کے معلم نے زیادتی کی ہے، اور جو مدرسے کا معلم ہے وہ اثر و رسوخ کا مالک ہے، جس کی وجہ سے نہ اس کے خلاف FIR درج ہو رہی ہے اور نہ ہی کچھ ہو پا رہا ہے، جس کے سلسلے میں انہوں نے ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان سے رابطہ کیا۔ اسما ساجد اور ساجد بھائی دونوں میاں بیوی ہیں اور بہت ہی پولیٹیکلی اور سوشلی ایکٹیو لوگ ہیں اور کورنگی کے علاقے میں ہیں، اور ساجد بھائی جو ہیں وہ ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے کمیٹی ممبرز میں سے ہیں، جبکہ اسما ساجد سوچ عورت کی جنرل سیکرٹری ہیں اور ہیومن رائٹ کے انڈر ہی آتا ہے یہ بھی۔ تو جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو اس دن کے بعد سے لے کے اب تک آپ کو جیسا کہ ہمارے انصاف کے نظام کا علم ہے کہ کتنی اس کے اندر کیا کہتے ہیں لوپ ہولز ہیں، اور جس کی وجہ سے انصاف ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو انصاف نہیں مل پا رہا اور بے گناہ لوگ جیلوں میں موجود ہیں۔ ایسے میں چھوٹے سے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے انصاف کی توقع رکھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال لوگ ایسے ہیں جو اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور جان توڑ محنت کرتے ہیں کہ مظلوم کو حق ملے، مظلوم کو انصاف ملے۔ یہ بچے واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک بچہ ہے جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، یعنی کہ عید سے لے کے اب تک یہ بقرہ عید گزر گئی، اور وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی والدہ اس کو واپس مدرسے جانے کو کہتی ہیں، لیکن وہ مدرسے جانے سے انکار کر دیتا ہے، اور اعتکاف کے دوران میں اس کے مدرسے کے معلم کا فون بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے منع کیا تھا اعتکاف میں نہیں بیٹھنا۔ حیران کن بات ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے کیوں منع کرے گا، لیکن وہ بچہ جب واپس آتا ہے تو وہ ماں اسے کہتی ہے کہ تم جاؤ، تمہیں معلم نے پوچھا تھا، تم سبق دہرانا ہے تم نے اور تمہیں جانا چاہیے، تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ ماں تھوڑی سسپیشیس ہوئی، ماں نے بیٹھ کے اپنے بچے سے گفتگو کی اور پھر اسے جو حقائق معلوم ہوئے وہ انتہائی کسی ماں کے لیے بھی، کسی بھی ماں کے لیے حیران کن تھے، خون کھولا دینے والے تھے اور بہت ہی پریشان کن تھے۔ وہ بہت غصے میں آ گئی تھیں اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر گزریں۔ تب انہوں نے اپنی ہی ایک اور بچے کی ماں سے بات کی اور اس سے پتہ کیا، تو اس نے بھی یہی بتایا کہ ہاں وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ یعنی کہ مکتب میں جب مدرسہ ہوتا ہے، مدرسے میں ایک ایسا کمرہ تھا جہاں پر صرف ٹیچرز کا ہی جانا الاؤ تھا اور کوئی نہیں جاتا تھا، لیکن وہ بچہ وہاں پر جاتا تھا اور وہ معلم وہاں اکثر بچوں کو لے کے جایا کرتا تھا۔ اگر سوچا جائے تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا المیہ ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، ایسا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، لوگ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ اس طرح سے ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک خاص طبقے کو ہم ٹارگٹ کریں، لیکن مجھے یہ بھی قوی امید ہے کہ جس نے یہ حرکت کی اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہوگا، کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن شریف کی جب تلاوت کرواتے ہیں یا ترجمہ، تو اس کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ اگر انہوں نے ترجمہ پڑھا ہو تو انہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو حرکت وہ کرتے ہیں اسی کی وجہ سے ایک پوری قوم تھی جس کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور وہ قوم لوط تھی جس کے اوپر پر عذاب نازل ہوا۔ وہ یقیناً وہ پورا واقعہ قرآن پاک میں درج ہے، اگر انہوں نے قرآن شریف ترجمے سے پڑھا ہو تو یقیناً خدا کا خوف ہو۔ اور یہ کیسی تعلیم ہے کہ جو آپ کو بند دروازوں کے پیچھے بھی اللہ کا خوف دل میں نہیں لاتی۔ حالانکہ وہ جو حرکت کر رہا تھا وہ ایک حافظ قرآن تھا
اور وہ لوگ بچوں کو حفظ کے سبق دہروا رہا تھا. بہرحال بچے انکوائری کرتے کرتے معلوم ہوا کہ وہ تقریباً 15 بچے تھے, اور تب سے لے کے اب تک اسما ساجد اور ساجد بھائی جو ہیں وہ لگے رہے ساتھ ساتھ, اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس چیز کو انہیں انصاف ملے. اور اس میں یقیناً ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمین جمشید حسین صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ ان کا ہی دیا ہوا پلیٹ فارم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آواز بلند کر پاتے ہیں اور ہم بات بھی کر پاتے ہیں, اور شاید یہی ہمت بھی ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے میں نے ان خواتین سے صرف ایک ہی دفعہ گفتگو کی اور صرف یہ پوچھا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لیکن آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ہم کھڑے ہیں. اور پھر اس کے بعد سے لے کر وہ اب تک کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ انصاف ملے گا. اور خوشخبری یہ ہے کہ آج وہ انسان سلاخوں کے پیچھے ہے, اور بہت دل کھولتا ہوگا, کیونکہ وہ ایک ہی گلی میں رہنے والے لوگ ہیں, سامنے ہی رہتے ہیں. وہ آپ کے سامنے آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا مجرم دندناتا گھوم رہا ہے, اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. لیکن آج یقیناً یہ خوشخبری ہوئی ہوگی, کیونکہ نہ صرف FIR درج کروائی گئی بلکہ اس وقت تک جب تک کہ مجرم کو جیل نہیں بھیج دیا گیا یہ دونوں لوگ لگے رہے. یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں, اور یہ ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کے لیے بڑی اچیومنٹ ہے, سوچ عورت کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ لوگ, اور ایسے بہت سارے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں, انصاف کی حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. وہ تمام وکلاء, وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں ہاتھ دیا, وہ DIG, وہ SSP, وہ تمام لوگ جنہوں نے اسما کا ساتھ دیا, جنہوں نے ساجد بھائی کا ساتھ دیا, ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور دیکھیے ان کی ہی زبانی, ان کے ساجد بھائی کی ہی زبانی وہ ویڈیو جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کس طریقے سے اس کو اسٹیل کے سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا, اور یہ خوش آئند ہے, اور آئندہ بھی اگر کچھ ہوگا تو ضرور بتائیں گے. دعا گو ہوں کہ انصاف ملے, لوگوں کو انصاف ملے, اور انصاف کا جو طریقہ کار ہے پاکستان میں وہ زیادہ آسان ہو جائے. اس سے یہ اچھا ہوا جو اسما نے میری ابھی اسما سے بات ہوئی تو اسما نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پر مدرسے میں اب یہ کہ کیمرے لگانے کا انتظام کیا گیا ہے, سختی کی جائے گی. بچے جو ہیں وہ کسی بھی ٹیچر کے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھ سکیں گے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا اچھا کام ہوا ہے کہ نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ مدرسے میں قرآن شریف کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھایا جائے گا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ہم کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں, تفسیر سے پڑھیں, اس کو سمجھیں, صرف رٹیں نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہمیں, یہ مینول ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تبھی شاید معاشرے میں چینج آئے گا, اور انشاءاللہ آئے گا. اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, اس امید کے ساتھ کہ پاکستان پہ اترے وہ فصل گل جسے کبھی بھی خزاں نہ ہو. دیکھتے رہیے میرا YouTube چینل, اور پھر ملیں گے کسی نہ کسی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ. جی ہم اس وقت موجود ہیں سعود آباد تھانے کے باہر, جہاں پر مدرسے یہ لانڈی میں جو کیس ہوا تھا, ایک مدرسہ کیس جس میں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کا کیس تھا. اس سلسلے میں ہم نے آج ملزم کو اریسٹ کروا لیا الحمدللہ, اور اس بات کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہمارے چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان کے جمشید حسین صاحب, اور اس کے علاوہ جو ہمارے سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر محبوب نظاری صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ سوچ عورت کی جنرل سیکرٹری کراچی کی اسما ساجد, انہوں نے اس کیس کو بہت اچھے طریقے سے پرسو کیا اور ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور اس کے علاوہ جو قرۃ العین ہے ہماری جو سوچ عورت کی صدر ہے کراچی کی, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی محنت سے, ان کی کاوشوں سے آج ہم سب کی جو, اور خاص طور پر جو ہماری ٹیم ہے کورنگی کی, ضلع کورنگی کی, ہم ان کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی کاوشوں سے آج ایک ملزم جو کہ درندہ نما انسان ہے وہ آج سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ اعادہ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان جو ہے مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم سعود آباد تھانے کے باہر موجود ہیں, جہاں جو مدرسے کیس میں جو لانڈی میں بہت دنوں سے معمہ بنا ہوا تھا کہ ملزم جو ہے وہ مختلف طریقوں سے مفرور تھا, فرار تھا, لیکن آج الحمدللہ ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان کی کاوشوں سے, جیسے کہ جمشید حسین صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان کے, اور پریزیڈنٹ محبوب نظاری صاحب کی ہدایت پر ہم نے اس کیس کو پرسو کیا, اور آج الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی ہے
آج وہ ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، جو درندہ صرف انسان ہے، آج الحمدللہ وہ سلاخوں کے پیچھے، اور یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جتنے بھی اس کے 2 مدعی ابھی فی الحال ہمارے پاس موجود ہیں، اور بھی 15 سے 16 بچے ہیں جو کہ اس کیس میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آئیں گے، سامنے نہیں آ رہے. تو الحمدللہ آج ہم نے یہ مائل اسٹون اچیو کیا ہے، اور انشاءاللہ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان ایسے ہی انشاءاللہ مظلوم لوگوں کی آواز بنتا رہے گا. اور ہمارے چیئرمین جمشید حسین صاحب اور پریزیڈنٹ سندھ محبوب نناری کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ونس اگین ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے کوآپریٹ سے، ان کے تعاون سے الحمدللہ آج ہم نے یہ مائل اسٹون اچیو کیا. بہت بہت شکریہ. جی میں ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان سوچ عورت کی جنرل سیکریٹری. آج سوچ عورت نے ایک اور مارکا جو ہے عبور کیا ہے، اور بہت بڑا کام تھا یہ ہمارے لیے جو ہم نے کیا. الحمدللہ میں اپنے پریزیڈنٹ قرۃ العین کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا. جمشید حسین بھائی نے، اور محبوب نناری جو ہمارے سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور چیئرمین صاحب جمشید بھائی، ان کی ہدایت پر ہم لوگوں نے یہ کیس پرسو کیا تھا، اور آج الحمدللہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے. بہت شکریہ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان، بہت شکریہ.